ہمارے آج کے مہمان پاکستان کے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ نواز شریف صاحب، یہ جب انتخابات ہو رہے تھے 2008 کے، آپ بائیکاٹ کرنا چاہ رہے تھے، پھر محترمہ نے کہا بائیکاٹ نہ کریں، پھر جب محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی پھر آپ نے کہا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، آصف زرداری نے کہا بائیکاٹ نہ کریں، تو اسے یہ تاثر ابھرا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ پاکستان کی سیاست میں اپنا رول پلے کریں، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ان مشرف کے ہتھ کنڈوں کے خلاف سب بائیکاٹ کریں۔ ہم نے بائیکاٹ صرف بائیکاٹ کی خاطر نہیں کیا تھا، کچھ اس کے ریزنز تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت ثابت کر چکا ہے کہ ہمارے وہ ریزنز ابھی بھی جو ہیں وہ ویلڈ ہیں۔ آپ نے اس موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ مشرف کی نگرانی میں اگر انتخابات ہوئے تو ہم ان نتائج کو قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ پھر مشرف کی نگرانی میں ہونے والے انتخابات میں گئے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کو ایسے بدلتے ہیں؟ یا تو سب بائیکاٹ کرتے، سب نے بائیکاٹ نہیں کیا اور وہ بائیکاٹ مؤثر نہ ہوتا اگر ایک بڑی پارٹی حصہ لیتی اور کچھ چھوٹی پارٹیاں لے لیتی، تو اس لیے پھر ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی انتخابات میں جائیں گے۔ اے پی ڈی ایم کو جو دکھ پہنچا آپ کے فیصلے سے، اس کا آپ کو احساس ہے؟ اے پی ڈی ایم کو میں نے واضح کیا تھا، اور اے پی ڈی ایم نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ سب کو کہا جائے، پیپلز پارٹی کو بھی قائل کیا جائے، لیکن جب پیپلز پارٹی قائل نہیں ہوئی تو پھر ہم نے بھی انتخابات میں حصہ لینا مناسب سمجھا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف کا یہ کہنا درست ثابت ہوا کہ پاکستان کی سیاست میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہوگا؟ اور آج جب میں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک شخصیت اللہ کو پیاری ہو چکی ہے اور ایک شخصیت جو میرے سامنے بیٹھی ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو چکی ہے، وہ پاکستان کی سیاست میں قانونی طور پہ آئینی طور پہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، تو کیا مشرف کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا؟ جس شخص نے یہ کہا تھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا وہ خود کہاں ہے؟ اگر انہوں نے کہا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ محترم کا کوئی کردار نہیں ہوگا، نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہوگا آئندہ پاکستان کی سیاست میں، یہی کہا تھا نا، تو کہنے والا تو آج نہیں ہے۔ محترمہ کا کیا کردار ختم ہو گیا ہے آج پاکستان کی سیاست سے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، کیا ان کا کردار ختم ہو گیا تھا؟ اور اگر محترمہ اللہ کو پیاری ہوئی تو کیا ان کا کردار ختم ہو گیا ہے؟ ان کا کردار پہلے سے بڑھ گیا ہے، قبر میں جانے کے بعد کردار اور ان کا بڑھ گیا ہے۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیے آپ کہ جہاں تک میرا سوال ہے، وہ تو مجھے آتے ساتھ ہی پرویز مشرف صاحب نے نااہل کروا دیا تھا، میرے کاغذات مسترد ہو گئے تھے اور میں کاغذ فائل کرنے گیا، اگلے دن کہا جی کہ آپ کے کاغذ مسترد کیے جا رہے ہیں، تو کیا ہمارا الیکشن میں کردار ختم ہو گیا؟ الیکشن میں مشرف کی توقع سے کہیں بڑھ کے اللہ کے فضل و کرم سے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، تو کیا کردار ختم ہو گیا ہے؟ آج پاکستان کی سیاست سے ہمارا کردار ختم نظر آتا ہے آپ کو؟ آج اس عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا ہے، ان کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے جنہوں نے ہمیں ڈسکوالیفائی کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ سپریم کورٹ کے کس قسم کے جج ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کورٹ آف پاکستان، جس کو کہ نہ میں مانتا ہوں، نہ ہماری پارٹی مانتی ہے، نہ وکلاء مانتے ہیں، نہ سول سوسائٹی مانتی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی بھی نہیں مانتی تھی، تو نہیں مانتی تھی۔ پیپلز پارٹی نے بھی ان کے خلاف جدوجہد کی ہوئی ہے میرے بھائی۔ پیپلز پارٹی بھی سپریم کورٹ کے باہر جسٹس افتخار کی بحالی کے لیے نعرے لگاتے تھے۔ جو جوڈیشری جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس جوڈیشری کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ انہوں نے پی سی او میں اوتھ لیا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کے آئین کی بجائے مشرف کا حلف لیا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ 14 مئی 2006 کے اعلان کردہ میثاق جمہوریت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ پی سی او کے ججز کو نہیں لیا جائے گا، تو پھر اس کا اطلاق ان ججز پہ نہیں ہوگا جنہوں نے پی سی او کے تحت کبھی بھی حلف لیا ہو؟ لیکن یہ ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ ڈیولپمنٹ میثاق جمہوریت پہ دستخط کرنے کے بعد آئی ہے، اور یہ جو ہے جج، یہ اس کے بعد ان کو نکالا گیا ہے، اور یہ جج وہ ہیں جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں مستعفی نہیں ہوتا، اور ایک وردی والے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے انکار کیا، اور پھر پوری سپریم کورٹ نے ان کے حق میں ججمنٹ دی۔ تو مجھے بتائیے، آج قوم ان کا ساتھ نہیں دے گی تو کیا پھر اس مشرف کا ساتھ دے گی؟
مشرف تو اب ہے نہیں، کیا مجھے بتائیے نا، نہیں ہے، لیکن وہ گھومتے پھرتے تو ہیں نا ارد گرد. آپ کا چینل بھی کل پرسوں 3-4-5 روز پہلے ان کو دکھا رہا تھا، ان کی پریس ٹاک دکھا رہا تھا، تو وہ کیا ان کا ساتھ دے گی؟ ان کو زندہ رہنے کا حق تو ہے نا پاکستان میں. زندہ رہنے کا حق کون چھین سکتا ہے سوائے یہ تو خدا کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پاکستانی قوم کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ نواز صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2000 میں جنرل مشرف کو انتخابات 2 سال کے لیے ملتوی کرنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ ججوں نے. میں یہ جاننا چاہوں گا نواز شریف صاحب کہ میرا گلہ ہے ججوں. میں یہ جاننا چاہوں گا نواز شریف صاحب 2002 سے 2005 تک جنرل پرویز مشرف کے 2 عہدوں سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر آئینی درخواستیں کس نے مسترد کی اور دونوں عہدے رکھنے کی اجازت کس نے دی؟ ججوں نے. 28 سپتمبر 2007 کو صدر مشرف کو وردی میں انتخاب لڑنے کی اجازت کس نے دی؟ ججوں نے. پرویز مشرف کے خلاف دائر آئینی درخواست کو آرٹیکل 184 کے تحت نان مینٹینیبل قرار دیتے ہوئے کس نے مسترد کیا؟ ججوں نے. جو آج آپ کے ہیرو ہیں. اور انہی ججوں نے اسی پرویز مشرف کو وردی میں صدر کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی، لیکن اس کو روکا بھی نہیں. وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن اس کو روکا بھی نہیں. روکا. انہوں نے کہا اسی دن شام کو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اسی دن شام کو جب مشرف نے پی سی او لگایا، انہوں نے کہا یہ پی سی او کل عدم قرار دیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب ہم شاید آگے جا رہے ہیں. صدر مشرف کو صدر بننے کی اجازت جو ہے سپریم کورٹ کے ججز بہت پہلے دے چکے ہیں. 3 نومبر کا واقعہ بعد میں آتا ہے. اگر سپریم کورٹ چاہتی تو وہ اس وقت فیصلہ دے سکتی تھی اور انہوں نے فیصلہ نہیں دیا. سن رہے تھے، مشرف نے نہیں دینے دیا. اس کو یہ کہیں سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ میرے خلاف فیصلہ آ رہا ہے. اس نے اس فیصلے سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد پھر اسی پی سی او کو جب لگایا گیا تو اسی عدلیہ نے اس پی سی او کو غیر آئینی قرار دیا. نواز شریف صاحب 3 نومبر کو صدارتی انتخاب ہو چکا تھا. 3 نومبر کو تو صدارتی انتخاب ہو چکا تھا. انتخاب ہو چکا تھا. صدارتی انتخاب 3 نومبر کو ہو چکا تھا. اس سے پہلے 3 نومبر تک ہو چکا تھا. نہیں دیکھیے اب ڈیٹس جو ہے نا، وہ آپ ڈیٹس کے چکر میں مجھے نہیں، میں ڈیٹس کے چکر میں نہیں جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کے پاس ایک پٹیشن موجود تھی جس میں اپیل کی گئی تھی کہ اس آدمی کو آپ الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دیں کیونکہ اس نے وردی پہن رکھی ہے. عدالت نے اس کو فیصلہ نہیں کیا. عدالت نے کہا کہ الیکشن کے بعد فیصلہ کریں گے، اور عدالت کے اس فیصلے کے بعد وہ شخص وردی میں صدر بن گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس کا کیس تو سن رہا تھا نا سپریم کورٹ. اس کو سننے سے کس نے روکا؟ سر، جنرل پرویز مشرف کو آپ آئین کا قاتل اور قومی مجرم قرار دیتے ہیں. آپ نہیں دیتے؟ آپ دیتے ہیں. پوری قوم دیتی، میں اکیلا کیا دوں گا؟ سر، جب قوم دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ ان پہ آرٹیکل 6 کی وائلیشن کا مقدمہ چلے، تو کیا آرٹیکل 6 میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو لوگ بھی ایسے آدمی کا ساتھ دیں گے ان پر بھی اسی جرم کا اطلاق ہوگا؟ جی لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا ہوا ہے. کیا جسٹس افتخار چودھری نے کبھی بھی اپنے یہ پر قوم سے معافی مانگی؟ جن نے بھی یہ کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور دوسری بات، اگر جسٹس افتخار محمد چودھری بالآخر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو یہ معافی مانگنے کے مترادف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کا یہ پہلا ایک منفرد واقعہ ہے جب عدلیہ کھڑی ہو گئی. میں جسٹس افتخار کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے. میں صرف عدلیہ کی بات کر رہا ہوں. آج میری جدوجہد جسٹس افتخار کے لیے نہیں ہے، مائنڈ یو دیٹ. عدلیہ کے لیے ہے، میری سول جج میں انصاف ملے لوگوں کو، سیشن جج سے لوگوں کو انصاف ملے، ہائی کورٹ سے لوگوں کو انصاف ملے، سپریم کورٹ سے لوگوں کو انصاف ملے. یہ آپ کی جدوجہد، اور یہ معاشرہ ایک سیولائز معاشرہ بنے. نواز شریف صاحب، آپ رول ماڈل ہیں. جب رول ماڈل کہتا ہے کہ میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا، تو پھر باقی لوگ بھی تو عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کر دیں گے. تو ایسی صورتحال میں ملک کدھر جائے گا؟ میں ان عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا. ان عدالتوں کو نہ صرف کہ میں نہیں مانتا، پوری قوم نہیں مانتی. مجھے معلوم تھا کہ میں پیش نہیں ہوں گا. یہ